اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام معزز صافی حضرات اور تمام ناظرین السلام علیکم۔ میں اور میرے تمام دوستوں کی طرف سے تمام صافی حضرات سے شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے کہ آپ تمام لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں سننے کا موقع دیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں بدقسمتی سے اسمبلی میں عوامی نمائندگی کے دعوے دار ایک قوم پرست نام نہاد جماعت BMP اختر مینگل، جس کا ایک MPA جس کی حیثیت ایک ٹکے کی نہیں ہے، جو اسمبلی میں ارکان اسمبلی اور میڈیا کے سامنے کچھ دعوے اور ایک GIT رپورٹ پیش کر رہا تھا غیر مصدقہ، اور میر شفیق الرحمان مینگل کے خلاف من گھڑت الزامات، بے بنیاد الزامات لگا رہا جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج میں حقیقت کو آپ تمام لوگ کے سامنے لے کر آنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے کہ گزشتہ دنوں نااہل MPA نے ایک بات کہی تھی کہ کراچی میں واقعہ ہوا تھا، واقعہ صفورہ، جس کا GIT رپورٹ پیش کیا انہوں نے اسمبلی میں، اور ان کے الفاظ تھے کہ اس GIT رپورٹ میں میر شفیق الرحمان قائد جالوان عوامی پینل کا نام اس میں مینشن ہے۔ تو میں تمام صحافی حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ جا کے وہ رپورٹ چیک کریں۔ اس رپورٹ میں باقاعدہ طور پہ یہ لکھا ہے کہ دہشت گردوں کا تعلق بلوچستان کے شہر وڈ سے ہے۔ تو بالکل واضح کرتا چلوں، وڈ میں لشکر بلوچستان کے باقاعدہ طور پہ کیمپ ہے، لشکر جنگوی کے باقاعدہ طور پہ کیمپ ہے۔ اصل حقائق آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا رپورٹ پیش کرنے لگا ہوں۔ 2006-7 میں اختر مینگل نام نہاد پارٹی کے لیڈر BMP مینگل کے اختر مینگل نے خضدار شہر میں آزادی چوک پر کھڑے ہو کر ایک نعرہ لگایا تھا۔ بالکل واضح کرتا چلوں، وہ نعرہ یہ تھا کہ ہمارا جنگ پنجابیوں کے خلاف ہے، ہمارا جنگ انگریز کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ ایک لانگ مارچ کا آغاز کیا۔ اس لانگ مارچ کا نام رکھا گیا لشکر بلوچستان لانگ مارچ، لیکن وہ لانگ مارچ کامیاب تو نہیں ہو سکا۔ 2006 کی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو تمام تر اداروں کے پاس موجود ہیں، تمام تر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس یہ رپورٹ پہنچ چکا ہے۔ 2006 کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں جتنے اسمگلنگ کے کیسز ہو رہے ہیں، گزشتہ دنوں اختر مینگل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان میں جو چاہے منشیات کا کام کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے گاڑی پر پاکستان کا ایک جھنڈا لگنا چاہیے۔ جیسی پاکستان کا جھنڈا لگے گا آپ جو چاہے دل چاہے کر سکتے ہیں۔ تو بالکل واضح کرتا چلوں، 2006 میں اس رپورٹ کے مطابق اسمگلنگ کے جتنے کیسز ہیں بلوچستان میں، جن میں ویپنز ہے، منشیات ہے اور بہت سارے اسمگلنگ، ان تمام تر چیزوں میں براہ راست BLA بلوچستان لیبریشن آرمی، جس کی سرپرستی کر رہا ہے اختر مینگل، باقاعدہ طور پہ اس رپورٹ میں موجود ہے، جو پریس کانفرنس کے بعد تمام صحافی حضرات کو دیا جائے گا۔ آپ اس کو چیک کریں، باقاعدہ طور پہ ان میں ان کے نام موجود ہیں، تمام تر چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کے سامنے، جو بلوچ قوم کو ورغلا رہے ہیں اور بلوچ قوم کو سہانے خواب دکھا رہے ہیں، بلوچ قوم کے سامنے اپنے آپ کو بلوچ قوم کا ہمدرد پیش کر رہے ہیں۔ تو کچھ ان کی تاریخ آج بیان کروں گا۔ تاریخ میں بیان کروں گا ان کے باپ دادا سے۔ انگریز کے زمانے میں انگریز کو سب سے پہلے قبول کرنے والے تاریخ آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ ان کے دادا جن کا نام رحیم خان نے سب سے پہلا بندہ تھا جس نے انگریز کی حکومت کو قبول کیا۔ وہ پہلا بندہ تھا جس نے انگریز کے تلوے چاٹے۔ یہاں تک بات کافی نہیں ہوئی، یہاں تک بلوچی رواج اور بلوچی غیرت کی بات یہاں پہ ان کو یاد نہیں آئی۔ وہ شخص بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی قوم کے پاس گیا اور قوم سے باقاعدہ طور پہ ان کے سامنے ایک مدعا رکھا۔ بلوچ قوم سے وہ نوجوان لڑکیاں انگریز کے لیے جمع کرنے کے لیے جا چکا تھا۔ تاریخ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت کے کچھ غیرت مند مسلمانوں نے، اس وقت کے کچھ غیرت مند بلوچوں نے، اس وقت کے کچھ غیرت مند مینگلوں نے الحمدللہ اس بے غیرت کو باقاعدہ طور پہ قتل کر دیا۔ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی۔ 1958 میں یہی لشکر، یہی ان کے سربراہ
پاکستان کے خلاف حالات کو خراب کرنے میں سرگرم تھے. بلوچستان میں خون ریزی ہر جگہ عام تھا. 1958 سے لے کر 1968 تک بلوچستان کے حالات کو خراب کرنے میں یہی لوگ بالکل ملوث تھے. جیسے انہوں نے دیکھا 1968 میں باقاعدہ طور پہ تمام راستے کے لیے بند ہو گئے, تو دوگلا پن کا انہوں نے راستہ اختیار کیا کہ بھیڑ کے کھال میں بھیڑیا. انہوں نے راستہ اختیار کیا 1968 میں جنرل موسیٰ سے باقاعدہ طور پہ انہوں نے NRO لیا اور باقاعدہ طور پہ سیاسی لبادہ اوڑھ کر میدان میں دوبارہ آ گئے. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. 1975 میں باقاعدہ طور پہ ایک کیس چلا اسی جماعت پر, اور اسی جماعت کے کارکنوں پہ بخوبی آپ تمام لوگوں کو معلوم ہوگا حیدرآباد سازش کیس, جس میں باقاعدہ طور پر 3 سال ان کے لیڈر جیل میں رہے, جس پہ باقاعدہ طور پہ کیس تھا کہ عراق سے ایران سے اسلحہ پاکستان میں منگوایا جا رہا ہے اور پاکستانی دشمنوں کو یہ اسلحہ دیا جا رہا ہے ملک پاکستان کے خلاف. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. 1997 میں باقاعدہ طور پہ اختر مینگل بلوچستان کا CM بنا. اس کا بھائی جاوید مینگل جو باقاعدہ طور پہ پاکستان میں سینیٹر رہا, سینیٹر کے دور میں انہوں نے کیا کیا. اختر مینگل جو کہتا ہے بلوچ قوم کا میں خیر خواہ ہوں, بلوچ قوم کے میں ترقی کو دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن باقاعدہ طور پہ جب آپ تاریخ دیکھیں گے 1997 میں جب یہ CM بنا, CM بننے کے بعد اس کا بھائی جاوید مینگل کراچی ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا, جس کے ساتھ ایک بیگ تھا. اس بیگ میں کروڑوں ڈالر تھے جو ملک پاکستان سے چرا کر ملک پاکستان کے غریب عوام کا حق مار کر غیر دوسری کنٹریز میں لے کر جا رہے تھے. 1997 میں جاوید مینگل نے اختر مینگل کے سرپرستی میں باقاعدہ طور پہ 117 اہلکاروں کو لیویز فورس میں بھرتی کروائے. وہ 117 اہلکار کون تھے؟ وہ 117 اہلکار دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. باقاعدہ طور پہ انہوں نے بھرتی کروایا, لیکن 2002 میں جام صاحب کی حکومت نے ان تمام لوگوں کو نااہل قرار دیا اور ان تمام لوگوں کو ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. بات کروں گا 2006 کی. 2006 میں یہی گروہ وڈ شہر میں ایک 3 SMG بریگیڈیئر عزیز صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا. بریگیڈیئر عزیز صاحب پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا وہ شدید زخمی ہوئے, ان کے ساتھ ان کے اہلیہ بھی تھے, تو وہ زخمی ہو گئے. زخمی ہونے کے بعد جنہوں نے یہ کارروائی کیا باقاعدہ طور پہ وڈ تھانے میں اور اداروں کے پاس وہ FIR موجود ہے, وہ FIR یہ میرے سامنے موجود ہے, یہ آپ کو انشاءاللہ دیا جائے گا تمام صحافی حضرات کو. اس FIR میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ جو اس واقعے میں ملوث ہے اس کا نام ہے ظفر حملزئی, جو اختر مینگل کا براہ راست دست راست ہے, اور باقاعدہ طور پہ یہ وہی ظفر حملزئی ہے جس کو 1997 میں لیویز فورس میں بھرتی کروایا. یعنی یہ وہ لوگ ملک پاکستان میں پاک لیویز فورس جیسے ادارے میں یہ لوگ بھرتی ہوتے ہیں, تنخواہ بھی پاکستان سے لیتے ہیں, وردی بھی پاکستان کی پہنتے ہیں, اور جو تنخواہ پاکستان سے لیتے ہیں, جو اسلحہ پاکستان سے لیتے ہیں, وہی چیزیں تمام چیزیں پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یہ FIR باقاعدہ طور پہ موجود ہے. اس کے علاوہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. 2014 میں کچھ محب وطن پاکستانی گزشتہ دنوں جو اسمبلی میں ان کے MP نے بیان کیا کہ وڈ میں جوہر چوکی پہ 9 لیویز اہلکاروں کو مارا گیا, جن میں انہوں نے میر شفیق الرحمان مینگل پر الزام لگائے. اس کی میں وضاحت کرتا چلوں, آپ تمام لوگ جا کے چیک کر لیں, وہ لیویز اہلکار 9 نہیں تھے, وہ لیویز اہلکار 8 تھے. باقاعدہ طور پہ اداروں کے پاس رپورٹ موجود ہے. وہ 8 لیویز اہلکار تھے. 9واں بندہ کون تھا؟ 9واں بندہ لشکر بلوچستان کا کمانڈر بشیر تھا, اور اسی میں ظفر حملزئی بھی شامل تھا. کچھ محب وطن پاکستانی وہاں سے گزر رہے تھے, تو یہ پہلے سے جو وہ دہشت گرد تھے, جو 117 دہشت گرد جو باقاعدہ طور پہ اختر مینگل کے حکومت میں ان کو لیویز فورس میں بھرتی کروائے, انہوں نے کچھ محب وطن پاکستانیوں کا راستہ روکا, باقاعدہ طور پہ ان پہ حملہ کیا, جس کی وجہ سے افراتفری مچ گیا, علاقائی عوام جمع ہو گئے, جس کی وجہ سے وہ لوگ مارے گئے. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. یہ لوگ 2006 کی رپورٹ کے مطابق یہی لوگوں نے کراچی جیسے بڑے شہر میں جو انٹرنیشنل لیول کا شہر ہے, انٹرنیشنل شہر میں ان تمام لوگوں نے اتنے اداروں کے باوجود حساس اداروں کے پاکستان کے 2 امپلائیز کو 2 ملازمین کو اغوا کیا, کڈنیپ کیا, جن پہ باقاعدہ طور پہ تشدد کیا گیا, جن پہ باقاعدہ طور پہ جن کو اغوا کیا گیا, جس میں FIR آپ کے سامنے میں شو کروں گا. یہ ہے جی FIR جس میں 2 اداروں کے لوگوں کو اغوا کیا گیا. اس FIR میں براہ راست
آپ کو کاپی دیا جائے گا. اس میں نام کس کا لکھا ہے؟ اختر مینگل. اختر مینگل جو کہ پاکستانی اداروں کو بھی نہیں چھوڑ رہا, پاکستانی ادارے کے ملازمین کو اتنے بڑے شہر میں کھلے عام اغوا کر رہا ہے. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, ان کے کالے کرتوت ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. اس کے بعد 2011 میں جب یہ لوگ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے, انہوں نے دیکھا کہ ان کی سیاسی جو سرگرمیاں ہیں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے, اور جالوان عوامی پینل میر شفیق الرحمان کی مقبولیت اور ووٹ بینک ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے. یہ اپنی ناکامی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. باقاعدہ طور پہ 2011 میں یہ لوگ, کیونکہ وڈ شہر میں یہ واحد جماعت جالوان عوامی پینل جن کا الحمدللہ ووٹ بینک الحمدللہ ان کے ٹکر کا ہے, اور اس قوم پرست اور دہشت گرد پارٹی سے الحمدللہ ووٹ بینک ان کا زیادہ ہے, اس لیے یہ جھوٹے الزامات اور من گڑت الفاظات لگا رہے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں میر شفیق الرحمان مینگل کا تعلق, ہم تمام لوگ سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی طریقے سے ہم جواب دیں گے. میر شفیق الرحمان مینگل کے دادا میر حاجی نیک محمد مینگل جو وڈ شہر سے ایم پی اے رہ چکے ہیں, اس کے بعد حاجی میر نصیر مینگل جو باقاعدہ طور پہ ایم پی اے رہ چکے ہیں, اور میر شفیق الرحمان جو ناظم رہ چکے ہیں, تحصیل ناظم رہ چکے ہیں. اس وجہ سے یہ لوگ اپنے سیاسی مخالفین پر الزامات لگا رہے ہیں. ان کے بس میں نہیں ہوتا, ان کے اگر بس میں ہوتا, چاند پر بھی اگر کوئی واقعہ ہوتا, یہ لوگ کہتے یہ بھی شفیق الرحمان مینگل نے کیا ہے. ان کی بس نہیں چل رہا. باقاعدہ طور پہ یہ جب اپنی ناکامی کو دیکھ رہے ہیں, اپنی ہار کو دیکھ رہے ہیں, 2011 میں کوئٹہ شہر میں ارباب کرم خان روڈ پر میر شفیق الرحمان مینگل کے گھر پہ خودکش حملہ ہوا. لشکری جنگجوی نے یہ حملہ کیا اور جس میں ہمارے 16 افراد شہید ہو گئے اور جس میں ہمارے بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے. یہ جو دھماکہ ہوا تھا وہاں پہ, اس دھماکے میں لشکر بلوچستان کے لشکر جنگجوی کے کمانڈر جس کا نام ہے کریم کرد کچھ ہی عرصے پہلے فورسز کی کارروائی میں, جوابی کارروائی میں جن کو قتل کیا گیا, انہوں نے یہ حملہ کیا. داعش ہو گیا, BLA ہو گیا, BLF ہو گیا, یہ جتنی دہشت گرد تنظیمیں یہ سارے ایک ہیں. اور ان سب کا جو سیاسی گرو ہے, جس نے سیاسی رنگ اوڑھا ہوا ہے, وہ باقاعدہ طور پہ اختر مینگل ہے. کیونکہ اس کا بھائی جو سینیٹر تھا آج وہ ملک پاکستان سے باہر ہے, ملک پاکستان کے خلاف باتیں بول رہے ہیں, ملک پاکستان کے خلاف یہ لوگ اپنے آپ کو مظلوم شو کر رہے ہیں, عوامی جلسوں میں جا رہے ہیں, بلوچ قوم کے سامنے رو رہے ہیں, 2 آنسو مگرمچھ کے بہا رہے ہیں کہ ہم بلوچ قوم کے غمخوار ہیں, ہم بلوچ قوم کے خیر خواہ ہیں. تو یہ دھماکہ انہوں نے کیا. باقاعدہ طور پہ اداروں کے پاس رپورٹ موجود ہے. کریم کرد اختر مینگل کا باقاعدہ طور پہ دست راست تھا جنہوں نے یہ دھماکہ کیا تھا. ان کے لیے وہی الفاظ کہ دھماکہ بھی خود کریں. پاکستان شہر میں جو واقعہ ہوا, واقع صفورہ میں یہ لوگ ملوث ہیں, واقع سیوڑ میں یہ لوگ ملوث ہیں, چائنیز اٹیک میں یہی جماعت ملوث ہے. سب کچھ کرنے کے بعد, قتل عام کرنے کے بعد بلوچستان میں قتل عام ہوا ٹیچرز کو مارا گیا, نوجوانوں کو مارا گیا, حتیٰ کہ ایک صفائی کرنے والوں کو بھی مارا گیا. جن نوجوانوں کو تعلیم کی طرف لے کر جانا تھا, یہی لوگوں نے اعلان کیا. گوادر میں اختر مینگل کا ویڈیو ریکارڈ موجود ہے ہمارے پاس. اختر مینگل نے کہا ہمارا جہاد انگریزوں کے خلاف نہیں ہے, ہمارا جنگ پنجابیوں کے خلاف ہے, ہم پنجابیوں کے خلاف جنگ کریں گے. اس سے بڑھ کر انتشار کیا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی میڈیا کے سامنے آئیں گے, پھر بھی اپنے آپ کو بولیں گے ہم تو مظلوم ہیں, ہم پہ تو ظلم ہو رہا ہے. اختر مینگل کے لیے کہ دامن پر نہ کوئی چھینٹ, نہ خنجر پہ کوئی داغ. اختر مینگل تم قتل کر رہے ہو کہ کرامات کر رہے ہو؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد پھر بھی اپنے آپ کو مظلوم کہہ رہے ہو؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد پھر بھی اپنے سیاسی مخالفین پہ الزام لگا رہے ہو؟ خیر, آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2018 میں یہ لوگ اپنے الیکشن کے دباؤ کی وجہ سے, کیونکہ عوامی مقبولیت یہ دن بدن کھوتے جا رہے تھے اور میر شفیق الرحمان مینگل جالوان عوامی پینل کا ووٹ بینک دن بدن بڑھتا جا رہا تھا. ایک واقعہ وڈ شہر میں ہوا. ایک 85 سال کا بزرگ جو برسوں سے اختر مینگل کے پارٹی میں تھے, لیکن غفور لانگو نے جیسے ہی دیکھا یہ لوگ صرف بلوچ قوم کے لیے باتیں کر رہے ہیں, یہ کہتا ہے میں بلوچستان کو بدلوں گا. تمام صافی حضرات سے گزارش ہے پہلے جا کے اس کے شہر وڈ کو دیکھ لیں جہاں پہ وہ برسوں سے جیت رہے ہیں. جو بندہ وڈ شہر کو بدل نہیں سکتا وہ پاکستان کو, بلوچستان کو کہاں سے بدلے گا؟ تو باقاعدہ طور پہ انہوں نے غفور لانگو کو اس جرم میں اس کے گھر سے اغوا کیا
کہ بھئی آپ نے دوسری جماعت میں شمولیت کیوں کی ہے۔ غفور لانگو کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے کڈنیپ کیا، جس میں تشدد کا الزام لگایا، اس کے علاوہ اس میں بہت سارے الزامات لگائے۔ وہ ایف آئی آر میرے پاس موجود ہے جن میں انہوں نے غفور لانگو پر ہراسمنٹ کیا، کڈنیپ کیا۔ یہ ایف آئی آر موجود ہے 2018 کا ایف آئی آر ہے، جس میں باقاعدہ طور پہ اختر مینگل کا نام موجود ہے۔ تمام صحافی حضرات کو اس کی کاپیز دیے جائیں گے۔ جہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، یہ لوگ ان کے ایم پی ایز مختلف بلوچستان میں جگہوں پر ڈیم منظور کر رہے ہیں۔ ڈیم منظور کرنے کے ساتھ 33% کمیشن ٹھیکیداروں سے لے رہے ہیں، اور ڈیم وہاں پہ منظور کر رہے ہیں جہاں پہ ان پہاڑوں میں جہاں پہ ان کے دہشت گردوں کے کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ، میں حکومت وقت سے اور صوبائی حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ اس دہشت گرد تنظیم پہ جلد سے جلد بین لگایا جائے، بی ایم پی مینگل پہ جلد سے جلد اس پہ پابندیاں لگایا جائے، اور ان دہشت گردوں کو یہ تمام ثبوتوں کے بنیاد پر قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دیا جائے۔ کیونکہ بلوچ قوم کو، اور میں گورنمنٹ سے یہ کہوں گا، جو فنڈ آپ کے ہیں، جو چیزیں آپ ان کو دے رہے ہیں، یہ چیزیں آپ تمام ان پہ بینڈ لگایا جائے۔ باقاعدہ طور پہ یہ آپ اپنی ایک ٹیم تشکیل دے جو باقاعدہ طور پہ جا کے خود کام چیک کرے اور خود اپنے ذریعے سے کام کروائے۔ اینڈ میں آج ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ انشاءاللہ بلوچستان کے عوام کے سامنے ان کے انشاءاللہ جو گنانے جرم ہیں، جو ان کے کالے کرتوت ہیں، انشاءاللہ جلد ہم میڈیا کے سامنے لائیں گے۔ اور ہمارے پاس یہ ثبوت نہیں ہے، ہمارے پاس باقاعدہ طور پہ اور ایویڈنس موجود ہے۔ جلد ہی انشاءاللہ ہم وہ ساری چیزیں جمع کریں گے اور جمع کر کے میڈیا کے سامنے اور پورے پاکستان کے سامنے، پورے بلوچ قوم کے سامنے انشاءاللہ ان کو دکھائیں گے۔